جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ طاق راتیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں دعاؤں کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ سوچیے کہ قرآن پاک فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں حضرت جبریل اور ہزاروں ہزار فرشتے اس لیے زمین میں بھیجے جاتے ہیں کہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہہ سکے۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ فرشتے آسمان سے اتریں ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، اور اس وقت ہم بازاروں میں شاپنگ کریں، ادھر ادھر وقت برباد کریں، ہوٹلوں پہ بیٹھیں۔ اور آج تو ویسے بھی کورونا کی وجہ سے سخت شرعی ہدایات ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ بنا کے رکھیے، شاپنگ وغیرہ سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایسی راتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 دن 1000 رات نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایسی اہمیت والی، عظمت والی، نور والی، برکت والی رات میں کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم مصلی کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، اللہ کی قربتوں کو چھوڑ کر ہم بازار میں جا کے خریداری کرتے ہیں۔ ارے فرشتے اترتے ہیں آپ کی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے۔ بلکہ حضرت بعض جو ہے تابعین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اس راتوں میں سب دعا کیجئے، چونکہ فرشتے آمین کہنے کے لیے اترے ہیں، لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے۔ دوسری نفل نمازوں کے بجائے دعاؤں کو جو ہے پریفرنس دیا گیا ہے، ترجیح دی گئی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان راتوں کو، ان کی قدر و قیمت کو ہم سمجھیں۔ یہ قدر والی رات ہے، قیمت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، لہٰذا ہم ان کو فضول کاموں میں، ادھر ادھر بیکار کے کاموں میں نہ گزاریں، بلکہ دعا میں گزاریں، اللہ سے دعا کریں، گریوزاری کے ساتھ اس سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم انسانیت سے اس کورونا کی وبا کو دور کرے۔ ممکن ہے کہ قدر والی راتوں میں یہ روزے دار اللہ سے دعا کریں تو ان کی دعاؤں کو سن کر فرشتوں کی آمین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ہم سے دور فرمائے۔ لہٰذا ان راتوں کی قدر کیجیے اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ